اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ غافل کون ہے۔ ہر وہ شخص جس کا اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے وہ غافل ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی حقیقت سے غافل ہے، نہیں، حقیقت پر یقین نہیں ہے جس کا، وہ غافل ہے۔ اب وہ ذاکر ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کو یاد کر ہی نہیں سکتا جیسے کہ حق ہے اس کا، جو غافل ہے۔ اولئک هم الغافلون کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ یہ لوگ غافل ہیں اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اپنے مقصد سے، اپنی حقیقت سے۔ آپ دیکھ لیں آج کا عام انسان جو ہے وہ تو غافل ہے، اپنے آپ سے غافل ہے۔ پھر انسان جب اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ رب سے بھی غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے دنیا ہی ہوتی ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی مقصود ہی نہیں ہوتا، کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ آپ کے ایک صاحب ہیں کہ وزیر اعظم تھے، آپ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اور کیا مجھے دے گا وہ، یہ الفاظ ہیں وہ۔ چلو وزیر اعظم چھوڑ دو، مطلب عام لے لو کہ اس پہ دنیا وغیرہ، مطلب پیسے ٹکے ہیں اس کے پاس، یہ وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے سامنے کچھ ہوتا ہی نہیں، یعنی دنیا ہی کو بس سب کچھ سمجھ لیا اس نے۔ دنیا تو ایک ضرورت ہے، تو کوئی مقصد نہیں ہے، نعمت ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے لعنت ہے دنیا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ آپ کو دنیا میں، جہنم میں آپ کو پہنچا کے دم لے گی۔ دنیا بھی آپ کے لیے جہنم بنے گی، آپ کا دل غیر مطمئن رہے گا، پریشانیاں ہوں گی، مختلف قسم کی ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، نان ایشوز ایشو بن جائیں گے، اور پھر جو ہے آپ پریشان رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ غفلت جو ہے یہ بہت بڑی ایک لعنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی حقیقت کو پہچان لے۔ دیکھیں دنیا میں بھی، میں مثال آپ کو دیتا ہوں، مختلف قسم کی آپ مشینیں ملتی ہیں مختلف قسم کی، جب تک ایک مشین کی حقیقت کو آپ نہ جانیں آپ پرچیز نہیں کرتے۔ پھر اس کے استعمال کا طریقہ جاننا ضروری ہے، کوئی بھی مشین ہے کہ نہیں۔ ہر چیز کا مقصد آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کی ضرورت آپ کو ہونی چاہیے، پھر اس کے استعمال کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، تبھی وہ مشین کام کرے گی نا، کوئی بھی مشین۔ اور اگر آپ غلط سمجھ لیں گے اسے تو پھر وہ تو ضائع ہو جائے گی۔ واشنگ مشین سے اگر آپ موٹر میں ہوا بھرنے لگیں یا اس میں مطلب کوئی اور، تو مطلب دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے، جس چیز کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، غلط سمجھ لیا، وہ ضائع ہو جائے گی۔ زندگی کو اگر ہم غلط سمجھ گئے تو وہ ضائع ہو جائے گی، یہ بات نوٹ کر لیں، آسان سی بات ہے۔ زندگی ہے کس لیے، یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ زندگی کا استعمال، اس کو کیسے گزارنا ہے۔ اپنی مرضی سے گزارا تو غلط، رب کی مرضی سے زندگی گزارا کامیاب۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے آپ نے جاننا ہوگا اپنے مشین، یہ ظاہر ہے کہ ایک پیچیدہ مشین ہے۔ آپ دیکھیں پہلے تو بس وہ MBBS ڈاکٹر ہی تھے ہمارے زمانے میں۔ وہ میں پشاور جاتا تھا تو وہ یہ چوک یادگار کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا فردوس سینما سے، تو وہاں ایک ڈاکٹر تھا بڑا پرانا، اب تو وفات پا گئے ہوں گے،
انہوں نے MBBS اور MSc نہیں MSc نہیں یہ کیا کہتے ہیں وہ FSc کی ڈگری بھی لکھی ہوئی تھی. MBBS اور کیا اور ڈگری ہی نہیں تھی ہمارے زمانے میں. میں بات کر رہا ہوں 65 کی یا 60. تو انہوں نے FSc کی ڈگری ہے. آج کل تو مطلب ڈگریاں زیادہ ہو گئی ہیں. میں صرف بات کر رہا ہوں یہ انسان ایک مشین ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا, اور یہ اس کو سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو دیکھیں آپ, نشانیاں, ساری نشانیوں کو دیکھیں آپ, زمین کو دیکھیں. کیا یہ ہمیشہ سے تھی یہ زمین؟ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے؟ نہیں ہے, یہ تو ابھی بنی ہے. یہ تو ابھی بنی ہے. یہ دنیا بھی ابھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ, اور ہمارے لیے, میرے لیے بنائی ہے, میرے لیے بنائی ہے. اب مجھے کیوں بنایا ہے وہ بھی آپ نے سوال کرنا ہے. تو پہلے اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز, میں کیا ہوں, کیوں ہوں, کیا ہوں, اور میری ترقی, میری منزل کیا ہے. یہ سوال ہم نہیں کرتے. ہم اپنے بس ظاہر میں الجھے ہوئے ہیں, اور ظاہر کی دلدل میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اب اس سے نکلیں گے کیسے؟ آپ اکیلے نہیں نکل سکتے, کوئی نکالنے والا کہ کسی کو پکاریں گے آپ, اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا, اور کچھ جد و جہد آپ بھی کریں گے, کچھ زور وہ لگائے گا, آپ کو طریقہ بھی بتائے گا, اور پھر آپ اس دلدل سے نکل آئیں گے. ہم تو اس دلدل میں ڈوبے رہنا چاہتے ہیں, نکلنا ہی نہیں چاہتے. بس مجھے نہ چھیڑو. تھوڑا سا یہ تو ہم یعنی کرتے بھی نہیں ہیں, اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے. ہمارا کام تو پہنچانا ہے بس صرف, اور تو اس سے زیادہ کوئی ڈیوٹی نہیں. لیکن یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہ پہچانے تو اگر کوشش نہ کرے تو یہ غافل رہ جائے گا. اس کی یعنی یہ جملہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس کو سنیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے, پہچانے نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ غافل رہ جائے گا. اب اس کی بڑی آسان نشانی ہے کہ آپ یعنی اپنے متعلق یہ دیکھیں, سوچیں کہ بھئی میں ذاکر ہوں کہ غافل ہوں. یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ اپنے ذہن کے مسائل کو دیکھیں, آپ اپنے زندگی کی جو خواب ہیں اس کو دیکھیں, آپ کی جو پریشانیاں ہیں اس سے اندازہ لگائیں. اگر اس کا تعلق ظاہر سے ہے تو آپ غافل ہیں, لیکن پریشانیوں کا آپ کا تعلق اگر باطن سے ہے تو آپ ذاکر ہیں. یہ ذرا مطلب آپ پریشانیاں آپ کی اگر اس کا تعلق ظاہر سے ہے تو آپ غافل ہیں. یہ دیکھیں, میں آپ کو کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا کہ بس تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے, بس جنتی ہو, پھر جو مرضی آئے کرو. ہوتا ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں نا, ایسی نہیں. غافل اور ذاکر. ذاکر اب اس کے لیے مقامات ہیں. مقام تقوی ہے, یہ متقی ہو سکتا ہے. غافل متقی نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو, آپ تو غافل ہیں. تقوی کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ہاں, کچھ ظاہری طور پہ آپ رکھ لیں گے. عید قربان ہوئی تو بڑا جانور لے لیں گے, بڑے پیسے خرچ کر لیں گے. لوگ فخریہ بھی لیتے ہیں نا, جانور 50 روپے کا ہے نا جانور. منڈیوں میں آپ دیکھیں ٹی وی پہ, یہ 50 لاکھ کا ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا نام یہ ہے. کل ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک منڈی کا, تو وہ 2 بیل تھے, تو انسانوں کے نام پہ انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. ایک جوڑی تھی, تو بہرحال میں وہ نام نہیں لیتا. لیکن اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے, صرف تفاخر ہے. آپ اسی طرح دیکھیں تو بس قربانی تو ہو جائے گی, لیکن وہ قربانی کیا کہ آپ اپنی قربانی پیش نہ کریں اور بیل کی قربانی پیش کر دیں. اصل تو اپنی قربانی ہے کہ آپ اپنی قربانی. اور یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جب ذبیحہ ہوتا ہے تو مسنون یہ ہے کہ آپ خود یعنی اس کو ذبح کریں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹوں کی قربانی دی اور 70 اونٹوں کو خود ذبح کیا اور 30 کو پھر حضرت علی کے حوالے کر دیا. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن قربانی کی میں بات ضرور کروں گا کہ قربانی وہ ہوتی ہے، اصل میں تو اپنی قربانی ہے، خواہشات نفس کی قربانی ہے، اصل قربانی وہ ہے. آپ وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اور قربانیاں پھر اس کا آپ مقام و مرتبہ دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی قربانی دی، بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری، تو وہ ایک علامت بن گئی. اللہ نے تو یعنی اب ان کی قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے. باقی باتیں کریں گے ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل